اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی، آپ اس علم کو سیکھنے کی راہ پر چلو، یعنی یہ علم سیکھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دے۔ کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں، بھائی بھی اور بہنیں بھی، ان کی زندگی کا کوئی گول ہی نہیں ہے، سرے سے کرنا کیا ہے بالکل تاریخ ہے، آگے راستے ہی تاریخ ہے۔ جس کے عمل نے اس کو سلو کر دیا، اس کا نسب، اس کی کاسٹ، اس کی برادری کبھی بھی اس کو جلدی جنت نہیں لے کے جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ آج ہمارا حدیث کلاس کا، اس کی ریزیومنگ کا دوسرا دن ہے، اور آج ہم شروع کریں گے کل کی حدیث سے، جہاں پہ کل ہم نے چھوڑا تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ کہا کہ آپ نے جو نمبر بتایا تھا، حدیث نمبر، تو وہ ہمارے پاس موجود کتابوں میں وہ تھوڑا سا مختلف ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مختلف پبلشرز نے اس کتاب کی احادیث کو جو کاؤنٹ کیا تو اس میں نمبرنگ مختلف کر دی۔ جیسے ایک حدیث کو آتھر بیان کرتے ہیں، جو کلیکٹر ہیں اس مجموعے کے، اس کلیکشن کے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، تو وہ اس کے بعد حدیث کو بیان کرنے کے بعد، حدیث کا ٹیکسٹ متن بیان کرنے کے بعد، وہ کبھی لکھتے ہیں کہ اس کو فلاں نے بھی روایت کیا اور فلاں نے بھی روایت کیا، تو کچھ لوگ اس کو بھی نمبرنگ میں شامل کر لیتے ہیں، ایز اے مستقل ایک نمبر کے طور پر اس کو لیتے ہیں، تو اس لیے نمبرنگ میں کچھ فرق ہے۔ بس آپ حدیث کے متن سے دیکھ لیجئے کہ ہم کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ تو کل ہم نے حدیث پڑھی تھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں لوگوں کے ساتھ نیکی کا یہ پہلو تھا کہ آپ، جو کل ہم نے حدیث پڑھی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، یہ چار چیزیں ہم نے پڑھی تھی، اور اس کا تعلق باب کے ساتھ یہ تھا، باب یعنی چیپٹر اور اس کے ٹاپک کے ساتھ یہ تھا، یہ باب ہے البر والصلہ، نیکی کرنے سے متعلق، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے بلڈ ریلیشنز کے ساتھ، یا عام مسلمانوں کے ساتھ نیکی کرنے کے متعلق یہ چیپٹر تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ جس طرح کی نیکی مسلمانوں کے ساتھ کریں گے، اپنے مسلم بردرز اینڈ سسٹرز کے ساتھ جیسی نیکی آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کا ہی ریوارڈ اور اجر دیں گے۔ جیسے آپ نے کسی کی مشکلات کو کم کیا، اللہ آپ کی مشکلات کو کم کر دے۔ آپ نے کسی کی تنگی کو آسانی میں بدل دیا یا بدلنے کی کوشش کی، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی تنگیوں کو آسانی میں بدل دے گا۔ آپ نے کسی کی پردہ پوشی کی، کسی کے عیب پر پردہ رکھا، اور اس کی ہم نے کل تفصیل بیان کی تھی کہ کون سے عیب اور کون سے کرائمز ایسے ہیں کہ جن پر پردہ نہیں رکھا جا سکتا، اور کون سے عیب اور کرائمز ایسے ہیں کہ جن کے اوپر پردہ رکھا جانا چاہیے اور وہ ضروری ہے۔ تو جس نے اپنے کسی مومن اور مسلم بھائی اور بہن کی پردہ پوشی کی، اللہ اسی طرح کی جزا اور ریوارڈ اس کو دیں گے۔ اور اسی طرح سے جو شخص کسی بھی اعتبار سے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرتا ہے یا کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ کسی اسپیسیفک کام یا میٹر میں مدد کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل اوپن، ہر فیلڈ میں، ہر طرح سے، ہر ایسپیکٹ آف لائف میں اللہ تعالیٰ اس کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کی اسٹڈیز کے معاملات ہوں، وہ اس کے گھر کے معاملات ہوں، وہ اس کے ازدواجی زندگی کے معاملات ہوں، میرڈ لائف کے، وہ اس کے بزنس کے معاملات ہوں، وہ اس کی جسمانی کسی بیماری پریشانی کے معاملات ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہر اعتبار سے اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے قاعدہ بیان کیا تھا، الجزاء من جنس العمل، انسان جو جیسا کرتا ہے اس کا بدلہ ویسا ہی اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ لیکن یہ قاعدہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ مسلمان بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، جو ہم کریں گے ویسا ہی ہوگا۔ خیر خواہی کریں گے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کریں گے، اور اس کا برعکس بھی ہے۔ حدیث میں تو صرف یہ ہے نا کہ جس نے کسی بھی طرح سے
کوئی خیر کی کسی مومن مرد یا مومن خاتون کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کی خیر اس کے ساتھ کریں گے۔ لیکن اس حدیث کا مفہوم میں یہ بات شامل ہے، اگر آپ اپنے کسی مومن بھائی کو، بہن کو کسی بھی طرح سے تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، اس کی مشکلات میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے عیب ٹٹولنے اور اچھالنے کی کوشش کریں گے، بالکل اسی طرح سے آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا، یہاں پر بھی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو اس حدیث کے متعلق ہم نے یہ کہا تھا کہ اس حدیث، یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پہ ذکر کیا، تو اس کا ایک حصہ یہاں پہ ذکر کیا اور باقی حدیث انہوں نے یہاں پہ ذکر نہیں کی، وہ ابھی ہم ذکر کر لیتے ہیں، اس کی شرح نہیں کریں گے، بس معمولی سا اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی اس پر بات ہم کر لیتے ہیں۔ یہاں ہم نے 4 چیزیں اس حدیث میں پڑھی تھی۔ 4 چیزیں یہ تھیں کہ آپ یہ 4 چیزیں اگر اپنے لیے چاہتے ہیں تو آپ یہ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، مومن بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس طرح سے کرنا شروع کر دیجئے، اللہ آپ کو ان ریوارڈ یہ 4 چیزیں عطا کر دیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت کی تنگیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں، تو آپ لوگوں کی دنیا میں جو تنگیاں ہیں ان سے ان کو نجات دلانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگ دستی کو اللہ تعالیٰ، آپ کی تنگ دستی کو یا کسی بھی طرح کی تنگی کو، مشکل کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آسان کریں، آپ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے آسانی پیدا کیجیے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے عیوب پر اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ رکھیں، آپ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی پردہ پوشی کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو، آپ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے مددگار بن جائیں۔ یہاں تک تو حدیث ہم نے پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد کیا تھا؟ سبحان اللہ، یہ 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسے راستے پر چلتا ہے کہ جس راستے پر وہ شخص اللہ کا نازل کردہ دین اور علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے مراد من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، یعنی وہ ایسی راہ چلتا ہے کہ جس میں وہ طلب علم کی نیت کر رہا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس علم سے مراد کون سا علم ہے جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ آپ مسلمانوں کی پردہ پوشی کریں گے، آپ کی پردہ پوشی کی جائے گی، آپ ان کی مشکلات میں آسانی پیدا کریں گے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں آسانی آپ کے لیے پیدا کریں گے۔ یہ نالج آپ کو کوئی دنیا کا جو نالج ہے، دنیاوی نالج، کوئی بھی ڈومین ہو، کیا وہ یہ دے سکتا ہے؟ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے میں بچوں سے پوچھتا تھا، سی ایس کے بچوں کو، انجینئرنگ کے اور اسی طرح بی بی ایس، ان سے میں یہ کہتا تھا کہ آپ اپنے اصول و ضوابط کے اعتبار سے بتاؤ، سی ایس والے لوگ یہ بتائیں کہ وہ کون سی کمانڈ ہے کہ آپ آلٹ، کنٹرول، شفٹ یا کوئی بھی ایسی کوئی کمانڈ دبائیں کہ آپ شریف بچے بن جائیں، آپ سچ بولنا شروع کر دیں، آپ ادب و آداب کا لحاظ کرنا شروع کر دیں۔ کوئی ایسی کمانڈ بتائیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص ایسی راہ چلتا ہے، مراد اس سے یہ کہ جو اپنی زندگی میں اس اللہ کے نازل کردہ علم یعنی قرآن اور حدیث مبارک، حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اس کو ہم نے کئی ایک مواقع پر، کئی ایک کلاسز میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور حدیث اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جس شخص نے ایسی راہ کو چنا کہ جس میں وہ یہ علم حاصل کر رہا ہے، اللہ یہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے اس آدمی کا جنت تک کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آج کے اس دور میں، فتنوں کا دور، ہر طرح کے فتنے، ہر طرح کے فتنے، انسان کے ایمان کو ڈیمیج کرنے والے بھی، اس کی حیا کو خراب کرنے والے بھی، اس کی قوت اور مضبوطی کو خراب کرنے والے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی اس کے لیے فتنہ،
روحانی اعتبار سے بھی اس کے لیے فتنہ. پوری طرح سے ہم فتنوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں نا. تو جب فتنوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے جنت کی راہ پر چلنا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی, آپ اس علم کو سیکھنے کی راہ پر چلو, یعنی یہ علم سیکھنا شروع کر دو, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دے گا. یعنی آپ کو سکھا دیا جائے گا کہ آپ نے فتنوں سے کیسے بچنا ہے اور کیسے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. جنت کی راہ آسان ہو جائے گی. اب اندازہ کیجئے کہ شروع میں 4 چیزیں کون سی بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور 5ویں چیز کیا بیان کی. بالکل یعنی کوئی ویسے ظاہری طور پر اس کا کوئی کنیکشن نہیں نظر آ رہا. وہ چیزیں بالکل ایک الگ ہیں. اس میں آپ کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے, آپ کو بہت بڑا ایک صبر کا معاملہ اور دلاسا اور ہمت کرنا پڑتی ہے کہ آپ لوگوں کے عیوب پر پردہ رکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ظاہر مدد کرنا لوگوں کی اتنا آسان تو نہیں ہے. آپ کو محنت کرنا پڑے گی, آپ کو مشقت کرنا پڑے گی, آپ کو وقت دینا پڑے گا, آپ کو اپنے مزاج کے خلاف چلنا پڑے گا. کتنے بڑے بڑے کام. یہ ایسے نہیں ہوں گے کہ جس نے مسلمانوں کی تنگیوں میں سے کسی مسلمان کی تنگی, دنیا کی تنگی کو دور کیا تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی تنگیوں کو دور کریں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے, لیکن آسان ہو جائے گا کس کے لیے, جو علم حاصل کرے گا. اور ان 4 چیزوں کے بعد ان 5ویں چیز کو یہ جو بیان کیا گیا, اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ باتیں سیکھنا چاہتے ہو تو یہ علم چاہیے آپ کو. اس علم کے بغیر آپ نہیں سیکھ سکتے. اب مجھے تھوڑا سا سوچ کر بتائیے, سارے بھائی اور بہنیں اپنے آپ سے سوال کیجئے, اس علم کے بغیر ہم کسی کام کے ہیں؟ یہ جو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں ان کے بغیر کیا واقعی ہماری ایک اسلامک لائف ہے اس کا کوئی سروائیول ہے؟ وہ تو لولی لنگڑی ہو جائے گی اس کے بغیر. صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کی جو آیات ہیں, ہر ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ بہت کنیکشن رکھتی ہے, ایک اور وہ جو میننگ فل کنیکشن ہے, ایک ایسا ربط اور تعلق جس میں بہت سارے معنی پنہاں ہیں چھپے میں. حدیث بھی واللہ ایسی ہی ہے. ایک ایک جملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے بیان کیا, ہر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. یہ 5ویں چیز آپ نے بیان کی, اور اس کے بعد پھر اگلی چیز سنی. کہا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ, جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں جب جمع ہوتے ہیں. اللہ کے گھروں سے مراد ہے مساجد. اصل تو یہ مساجد کے متعلق ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ اللہ کے لیے, اور آگے جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں 2 چیزیں, ان کے لیے آپ کسی بھی جگہ پہ جمع ہوں تو آپ کو کسی حد تک یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا. فرمایا کہ جب لوگ کسی مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں, مرد ہوں یا خواتین ہوں, کرتے کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, یعنی اس کو سیکھتے ہیں. پڑھنے کا انداز, طریقہ, مخارج, صفات, معرفت الوقوف, یہ ساری چیزیں قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. اور صرف قرآن کے الفاظ پڑھنا نہیں سیکھتے, جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ صرف اسی میں ہی, الفاظ سیکھنے میں ہی انہوں نے ساری زندگیاں گزار دی. ایک آیت کا معنی اور مفہوم بھی سیکھنے کے ان کو توفیق نہیں. کہا کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, اور آپس میں اس کو سیکھنا سکھانا کرتے ہیں, مدارسہ کرتے ہیں. اس کی درس و تدریس, سبق, اس کی ڈسکشن, اس کو سیکھنا, دہرانا, سنانا, یہ کرتے ہیں. تو ان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ 4 چیزیں. یہ حدیث چل رہی ہے. جو یہ 2 کام کریں گے, اللہ کی کتاب, اور جب اللہ کی کتاب کی بات آتی ہے تو کتاب اللہ سے مراد قرآن حکیم بھی ہے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اس کے بھی دلائل موجود ہیں. 2 یہ کام کریں گے تو ان کو 4 چیزیں حاصل ہوگی. کون سی 4 چیزیں؟ فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ, اللہ کی طرف سے سکینت ان پر نازل ہونا شروع ہو جائے گی. سکینت, کون سی سکینت؟ جو شخص بھی علم حدیث یا قرآن کے علم کو دل کی محبت سے سیکھے گا, اس کو بہت سکون نصیب ہوگا دل میں.
ریلیکس فیل کرے گا، بے شک وہ جتنی بھی مشکلات میں گرا ہوا. یہ پہلی چیز، پہلا انعام. دوسرا انعام وغشیتہم الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لے گی. They would covered by mercy from Allah سبحانہ و تعالیٰ. ہمیں بتا دیا گیا، ہمیں واللہ پورا یقین ہے کہ رحمت ڈھانپ لیتی. الیکٹریسٹی کو فزیکل شیپ میں نظر نہیں آتی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے. جو لوگ بھی اللہ کی کتاب کا اس طرح سے مدارسہ کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی. رحمت بہت بڑی چیز ہے. دو چیزیں ہوگی، سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. ان کا پروٹوکول، ان کا آنر، ان کی رسپیکٹ میں فرشتے ان کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. جیسے کوئی بہت بڑی شخصیت آتی ہے نا، پروٹوکول دیکھا نا آپ لوگوں نے، گارڈز ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، پورا ایک قافلہ اور ایک وہ بنا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ اتنے محبوب ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کو وہ پروٹوکول دنیا میں نہیں ملتا، نہ دے سکتی دنیا، جتنا اللہ کی طرف سے ان کو ملتا ہے. فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر یہ فرشتے کتنی تعداد میں ہیں؟ بہت کثیر تعداد. اور پھر ان فرشتے، یہ جب فرشتے اس طرح سے گھیرتے ہیں ایسی مجالس کو، کوئی ٹریفک بند ہوتی ہے، کوئی گاڑیاں رکتی ہیں، کوئی ایمبولینس رکتی ہے؟ نہیں. سبحان اللہ، یہ پروٹوکول. باقی تو سب ایک طرح سے فساد اور شر ہے. آپ نے لوگوں کے راستے روک رکھے. راستہ روکنا لوگوں کا یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ خیر، تو یہ تین چیزوں کی، اور چوتھی چیز کون سی ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ ان لوگوں میں کرتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہیں، یعنی فرشتوں. اور یہ کیسا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان طلاب العلم کا، اسٹوڈنٹس آف نالج کا، اسٹوڈنٹس آف ڈیوائن نالج کا تذکرہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، دیکھو یہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے. اس بات پر فخر. تو ہمارا فخر یہ نالج ہے، اس بات کو ایکسیپٹ کر لیجیے. ہمارا فخر، ہمارا پراؤڈ، ہمارے لیے آنر، ہماری رسپیکٹ یہ والا علم ہے. یہ سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اس پر عمل کیجیے. یہ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی. آخری چیز فرمایا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس شخص کو اس کے عمل نے اس کو سلو کر دیا. کس چیز میں سلو کر دیا؟ جنت کی راہ پر چلنے میں اور جنت میں داخل ہونے میں. جس کے عمل نے اس کو سلو کر دیا، اس کا نسب، اس کی کاسٹ، اس کی برادری کبھی بھی اس کو جلدی جنت میں نہیں لے کے جائے گی. یعنی کیا مطلب؟ آپ کسی بھی کاسٹ برادری کے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، سلوک کیسا ہوگا، اس کا پورے کا پورا تعلق آپ کے عمل سے ہے کہ آپ کا عمل کیسا. یہ حدیث یہاں پہ ختم ہے. واللہ پوری ایک ورکشاپ ہے یہ حدیث. کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کے آپس کے تعلق کو جوڑا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کس طرح سے ایک دوسرے کا مددگار، خیر خواہ، مشکلات کو دور کرنے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا یہ بنایا گیا. ایسی صفات اور ایسی کوالٹیز انسان میں پیدا کی گئی مسلمان میں. اور پھر کس طرح سے ان ساری کوالٹیز کو علم کے ساتھ جوڑا گیا کہ صرف یہی نہیں، آپ علم کی راہ پر چلتے رہو، آپ کو ایسی اور بہت ساری کوالٹیز ملیں گی، خصوصیات ملیں گی جو آپ اپناؤ گے تو جنت کی راہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اور پھر اس علم پر اس طرح سے ترغیب دلائی کہ تم لوگ اس علم کی راہ پر آؤ، اس کی ڈسکشن کرو، آپ کو کوئی فائدہ اس سے ملتا ہے آپ اس کو لکھو. آپ حدیث سیکھ رہے ہیں نا، آپ کو اس سے جو سبق حاصل ہوا، جو لیسن آپ نے لرن کیا، آپ اس کو لکھو.
اور اپنے فیس بک پر، اپنے واٹس ایپ پر، اپنے دوست احباب میں جا کر بیان کریں. اور جس نے ایسا نہیں کیا اور جو ایسا نہیں کرتا وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ علم کس لیے حاصل کر رہے ہو؟ آپ پر تو پہنچانا لازم ہے. اور اگر ان احادیث نے، اگر ان آیات نے، اور اگر ان ویری پریشیس جیمز نے، ان اتنے قیمتی موتیوں نے ہمارے فیس بک پر اگر جگہ نہ بنائی، افسوس ہے ہم پر. ہمارے دوستوں میں جگہ نہ بنائی کہ ہم ان کو نہ بتا سکے. کیا مسلمانی ہماری بھائی؟ ہمیں شرم آ رہی ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں سے شیئر کریں کہ لوگ یہ کہیں گے یہ مولوی ہے یہ کچھ. عزت کے ساتھ جیو بھائی، عزت کے ساتھ. کون سی عزت؟ اسلام کی عزت کے ساتھ. بتائیں ان کو کس طرح سے جوڑا گیا، آپ علم کے ساتھ جوڑا گیا اور علم کی فضیلت کس طرح سے بیان کی گئی، اور آخر میں اس کا اختتام کہاں پر کیا گیا حدیث کا. دیکھ لو، جتنی بھی بڑی کاسٹ کے مالک بن جاؤ، جتنی بھی بڑی برادری دنیا کے نزدیک اس میں پیدا ہو جاؤ، عمل اچھا نہ ہوا تو جنت میں جانے سے لیٹ بھی ہو جاؤ گے اور ممکن ہے کہ رہ جاؤ. یہ ہے وہ تربیت. ریاست مدینہ کی باتیں ہمارے یہاں چلتی رہتی ہیں نا. اللہ تعالیٰ خیر، یہ ویسے ہی یہ بات کرنے بھی بڑی بات ہے، خیر کی بات ہے. ہم اس بات کو بھی ایک عزت دیتے ہیں. لیکن ریاست مدینہ بنی کیسے تھی؟ وہ ریاست مدینہ کوئی بلڈنگز کا نام نہیں تھا. ریاست مدینہ ان تعلیمات کا نام تھا. یہ تعلیمات لوگوں کو سکھائیں، یہ تعلیمات سیکھیں. ہم ریاست مدینہ کے افراد کی طرح کے بن جائیں. اور ان تعلیمات کا اگر نہیں معلوم تو آپ دیکھ لیجئے گھر گھر میں جھگڑے ہیں، فساد ہیں. ہر بندہ دوسرے کی مشکل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کسی کے لیے آسانی تو آپ سب جو آپ یہاں پہ جو موجود میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بہنیں بھی موجود ہیں سائڈ والے کمرے میں، آپ لوگ آن لائن بھی سن رہے ہیں، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں. ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں کتنی آسانی پیدا کرتا ہوں لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے فیلوز کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، راہ چلتے ہوئے کسی کے لیے، ڈرائیو کرتے ہوئے، بائک چلاتے ہوئے. میں کتنی آسانیاں کرتا ہوں. میں ان احادیث پر کیسے عمل کرتا ہوں؟ بنائیے ان کو اپنی آئیڈینٹی بنا لیجیے. یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہمارا جسم و جان آپ پر قربان ہو، ہماری اولاد آپ پر قربان ہو، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہو، اور اللہ میں اس کے لیے قبول کر لے. آپ نے فرمایا من دل علی خیر، جس شخص نے کسی کو کسی بھی بھلائی کی گائیڈنس دی، اس کی رہنمائی دی اور اس کے متعلق بتایا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، اس بندے کو ریوارڈ کیا ملے گا، اس کو انعام کیا ملے گا کہ اس شخص کو جتنا اس بندے کو عمل کرنے کا اجر ملے گا اس کی رہنمائی، گائیڈنس اور اس کے بتانے کی وجہ سے، اتنا ہی اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو بھی دیں گے. اخرج مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا. اب اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کیجیے، اور یہ حدیث بھی انشاءاللہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گی. زندگی میں آپ کو ایک ہدف، ایک ٹارگٹ، ایک مشن اور ایک گول مل جائے گا، اور ایک آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا. مائنڈ سیٹ آپ کا بن جائے گا. کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں، بھائی بھی اور بہنیں بھی، ان کی زندگی کا کوئی گول ہی نہیں ہے. سرے سے کرنا کیا ہے، بالکل تاریخ ہے، آگے راستے ہی تاریخ ہے. مسلمان کبھی ایسا نہیں، کبھی ویسا نہیں. اس حدیث میں بیان کیا کیا گیا ہے؟ بیان یہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ میں سے، ہم میں سے کسی نے کسی شخص کو کسی خیر کے بارے میں بتایا، خیر کے بارے میں، خیر کیا ہوتی ہے، خیر اور شر کا تصور کیا ہے،
خیر اور شر کا اس دنیا میں تصور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود اور اللہ کے ساتھ جڑا ہوا اور کنیکٹڈ ہے۔ خیر کیا ہے؟ جس کو اللہ نے خیر کہا، جس کو اللہ نے خیر قرار دیا۔ شر کیا ہے؟ ایول کیا ہے؟ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شر کہا یا شر قرار دیا۔ یعنی اچھائی برائی کا اس دنیا میں صرف ایک پیمانہ، صرف ایک کرائیٹیرین ہے، صرف ایک، وہ ہے دین، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور اللہ کی نازل کردہ تعلیمات۔ جس شخص نے کسی بھی اعتبار سے کسی بھی خیر کے بارے میں کسی کی رہنمائی کی، ہم نے کسی کو بتایا کہ آپ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فلاں جگہ پر ایک کلاس ہوتی ہے، وہاں پہ چلے جائیں۔ آپ کے کہنے پر وہ شخص وہاں پر چلا گیا۔ آپ نے کسی سے یہ کہا کہ آپ ابھی ان دنوں میں فارغ ہیں، آپ کیوں نہ یہ 2 3 4 سال کا کورس، ایک تعلیم الکتاب و سنہ کا آپ کورس کر لیں، درس نظامی کا کورس ہے، آپ وہ کر لیں۔ آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دے رکھے ہیں، کسی بھائی کو ضرورت ہے، آپ مدد کرتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، فلاں جگہ پر ایک خیر کا کام ہو رہا ہے، آپ کسی بھی اعتبار سے اس میں شریک ہو جائیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بیمار ہے، کافی عرصے سے بیمار ہے، آؤ اس کی تیمارداری کر لیتے ہیں، یا میں کر رہا ہوں، آپ بھی تیمارداری کر لیجیے۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، کیا آپ نے اسے تعزیت کی ہے؟ اگر نہیں کی تو کر لیجیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ دین کے لیے وقت نکالنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ والی جاب سوٹیبل رہے گی، اس میں آپ کو اچھا خاصا وقت بھی مل جائے گا۔ آپ کی اس طرح کی بات کہنے سے ایک شخص نے آپ کی گائیڈنس پر عمل کیا اور آگے چل پڑا، اور اس کی زندگی میں واقعی ہی خیر کے دروازے کھل گئے۔ اب اس نے آپ کے کہنے پر ایک کلاس جوائن کی، کلاس جوائن کرنے کے بعد جب اس نے قرآن اور حدیث کو پڑھا تو اس میں بہت ہی 180 ڈگری پر چینج آیا، بالکل وہ بدل گیا۔ اس کی نمازیں پوری ہو گئی، وہ اپنا وقت ضائع کرنے سے باز آ گیا، حیا والا ہو گیا، والدین کی اطاعت فرما برداری کرنے والا ہو گیا، حقوق العباد اور حقوق اللہ کا خیال رکھنے والا ہو گیا۔ آپ کی ایک بات نے اس کو یہاں پہنچایا۔ یہ شخص جتنے بھی عمل کرے گا، جو بھی خیر کرے گا، جتنا اس کو اجر ملے گا اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ صرف اس کو بتایا تھا۔ اللہ کی پناہ ہے، شیطان فقر کا ہمیں دھمکی ہمیں دیتا ہے نا، فقر سے ڈراتا ہے ہمیں۔ ہم لوگ یہ جو بخل ہوتا ہے نا، کنجوسی صرف خرچ کرنے میں نہیں ہوتی۔ ہم لوگ کبھی کبھی اتنے بخیل ہو جاتے ہیں کہ خیر کی بات کسی تک پہنچا ہی نہیں سکتے۔ ہمارے موبائل، سیل فونز میں، ہمارے واٹس ایپ پر، ہمارے فیس بک پر ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگوں میں شیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسی خیر کی بات شیئر کرتے ہوئے، آگے پہنچاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ میں کبھی کبھی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ یہ خیر کا کام ہونے والا ہے، مثال کے طور پہ یہ مسجد تعمیر ہونے جا رہی ہے، یہ اسلامک انسٹیٹیوٹ بننے جا رہا ہے، یہ فلاں جگہ پر پانی کی ضرورت ہے، فلاں جگہ پر فلاں فیملی کو ضرورت ہے، فلاں جگہ پر فلاں کو آپ کی اسپانسرشپ کی ضرورت ہے۔ آپ کیجئے اگر آپ میں استطاعت ہے، اور آپ اپنے کانٹیکٹس میں لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے بڑے اچھے انداز میں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ویلڈ ہے اور واقعی یہاں پہ خرچ ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے پورے اخلاص کے ساتھ۔ اگر تو لوگوں نے آپ کے کہنے پر عمل کر لیا، اگر کوئی شخص 1 کروڑ روپیہ دے گا، اللہ کی قسم آپ کو 1 کروڑ دینے کا اجر ملے گا، اور جس نے 1 کروڑ دیا اس کو بھی ملے گا، اس کو تو ملے گا ہی ملے گا۔ آپ نے کسی کو کہا کہ فلاں کلاس میں چلے جاؤ، آپ نے کسی سے کہا کہ یار آپ عالم کورس کر لو، اس شخص نے آپ کے کہنے پر عالم کورس شروع کر دیا اور ایک عالم بن گیا۔ آپ کا پوری زندگی اور آخرت اور پتہ نہیں کتنے اکاؤنٹس خیر کے کھل جائیں گے اس ایک بندے کی رہنمائی کی وجہ سے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ان کو کہہ دیں، اگر تو انہوں نے عمل کر لیا پھر تو خیر ہی خیر ہے، بہت زیادہ خیر ہو جائے گی، ملٹیپل خیر ہے۔ اگر انہوں نے آپ کے کہنے پر عمل نہ کیا تو آپ کا ان کو بتانا آپ کے لیے یہی باعث ثواب، اور آپ کی ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی۔ اس طرح سے اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں کو خیر کی بات بتاؤ،
لوگوں کی خیر کی طرف رہنمائی کرو. خیر کی رہنمائی میں سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز بھی ہے. آپ کسی راستے پر جا رہے ہیں اور لوگ اسی راستے پر جا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آگے یہ راستہ خراب ہے, آپ لوگوں کو بتا دیں راستہ خراب ہے, آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. تو ان نیکیوں کو چھوٹا نہ سمجھے. ہم نے جس حدیث سے کل شروع کیا تھا اس سے پہلے جو ہم نے حدیث آخری پڑھی تھی نا, جب یہ کلاس ہم نے سٹاپ کی تھی درمیان میں, وہ حدیث یہ تھی لا تحقرن من المعروف شیئا. آپ لوگ کسی بھی نیکی کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے ہمارے لیے, بلکہ کمانڈ ہے کہ دیکھو تم لوگ کسی بھی نیکی کو, خیر کو اپنے لیے قطعا کسی بھی صورت میں کسی بھی کاسٹ پر چھوٹا اور حقیر نہ سمجھو. اگرچہ وہ نیکی یہی ہو کہ جب آپ آپس میں کسی کو ملو, اپنے مسلمان بھائی کو, بہنیں اپنی بہنوں کو ملیں تو مسکراتے ہوئے ملو. اس مسکراہٹ کو بھی آپ نے کہا قطعاً چھوٹا نہ سمجھو, یہ باعث اجر ہے تمہارے لیے. اور ہم اتنے بڑے بڑے مواقع کھو دیتے, ان میں سے ایک یہ کہ صرف لوگوں کو آپ نے بتانا ہے تمہیں وہاں پر یہ خیر کی بات چل رہی ہے, آپ آ جاؤ. اور یہ جو خیر کی رہنمائی کرنا نا, یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک خیر کی رہنمائی یہ ہے کہ آپ کسی کو بتا دیں گے فلاں جگہ پر یہ خیر کا کام چل رہا ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے. ایک یہ ہے آپ وربلی, آپ زبانی طور پر لوگوں کو بتائیں. ایک خیر کی طرف رہنمائی یہ ہے کہ آپ کے عمل سے لوگ عمل سیکھیں. آپ زبان سے نہیں بتا رہے, آپ کے عمل سے لوگ عمل سیکھیں. آپ کے ایک دوست ہیں, آپ دونوں اکٹھے رہتے ہیں, آپ نوٹس کرتے ہیں کہ یہ اذکار بہت کرتے ہیں, یہ استغفار بہت کرتے ہیں, یہ لا الہ الا اللہ بہت کہتے ہیں, یہ سبحان اللہ الحمدللہ بہت کہتے ہیں. جب اللہ نہ کرے کوئی ایسی خبر ملتی ہے جو پریشانی والی ہے تو یہ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. اور کوئی ادھر ادھر کے الفاظ, یہ جو بازاری الفاظ ہیں, یہ نہیں بولتے. آپ سے کسی نے یہ سیکھا, آپ کا مستقل اجر شروع ہو. تو ہم اپنے قول کے اعتبار سے بھی لوگوں کے لیے خیر کی دلالت کرنے والے, خیر کی رہنمائی کرنے والے بنے, اور اپنے عمل کے اعتبار سے بھی لوگوں کے لیے خیر کی رہنمائی کرنے والے بنے. اچھا, یہ تو تھا اس کا ڈائریکٹ, اس کا فرنٹ فیس. اس کا ریورس کیا ہوگا؟ کسی کو گناہ کے اوپر آپ نے لگا دیا نا, جان نہیں چھوٹے گی آپ. کچھ ایسے لوگ ہیں ان کی اموات ہوئی, اور وہ لوگ تھے, ایک بندے نے بتایا کہ ایک شخص کی موت ہو گئی, اور میں اس کو جانتا تھا کہ وہ لوگوں میں بے حیائی کا مواد لوگوں میں بیچتا تھا. ایسی موویز اور ایسی اس کا وہ کام کرتا تھا. اس کے لیے اس نے ایک ویب سائٹ بھی بنا رکھی تھی. فوت ہو گئی, اس کی وہ ویب سائٹ چل رہی ہے. اب یہ بندہ دنیا سے جا چکا ہے, لیکن اپنے لیے نہ جانے کتنا گناہ, بے حیائی کا, گندگی کا, زنا کا, بدکاری کا اپنے سر لے کے جا چکا, اور اس کو مستقل یہ گناہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف کسی نے مسجد بنا دی, کسی نے خیر کی بات کوئی بتا دی, دنیا سے چلا گیا. جو لوگ اس پر عمل کرنے والے ہیں, خیر ان کو ملتی جا رہی ہے. ان کو کیا ہو رہا ہے؟ خیر ان کو. دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے. یہ ہے فیوچر پلاننگ. یہ کیا ہے؟ فیوچر پلاننگ یہ ہے. یہاں آپ لوگ اپنے فیوچر ڈیسائیڈ کرو گے کہ میرے جانے کے بعد پیچھے میرے لیے کیا ہو. اس لیے خیر کے اوپر لوگوں کی دلالت کرنے والے اور لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بن جائیں. اور اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. ہمارے پاس جو سوالات آتے ہیں نا, جو فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز میں سے ہیں, میں سے یہ بھی ہے, کہتے ہیں بہت سارے ایسے کاروبار چلتے ہیں, اس میں پتہ ہوتا کیا ہے, آپ نے جتنے لوگوں کو اس میں چین میں انوالو کر دیا, آپ کی سیل اتنی بڑھتی جائے گی. سوری, آپ کو اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. اس میں کوئی پروڈکٹ کی سیل ٹارگٹ نہیں ہوتا. بیس اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی چیز خرید و فروخت کرنی ہے. نہیں, صرف اور صرف حرص اور لالچ ہے کہ بندے زیادہ اکٹھے کریں. کیوں؟ جتنے زیادہ بندے آپ اکٹھے کریں گے اس کمپنی کے ساتھ, کوئی گولڈن جوبلی ہے, کوئی فلاں کے نام سے ہے, کوئی فلاں کے نام سے ہے, جتنے لوگ آپ اکٹھے کریں گے اتنا زیادہ ان کی طرف سے آپ کو پیسہ ملے گا. اور لوگ واللہ مارے پھیر رہے ہیں, مرد و خواتین, اور زبانیں ان کی لوگوں کو کنونس کرنے میں رات دن
رات دن لگے ہوئے نہیں آپ اس پہ شامل ہو جائیں. تو اس طرح سے وہ لوگ اپنی صرف دنیا کے لیے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور مجھے بڑی امید ہے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی ایسی کوئی کسی میں نہ کسی کا حصہ بنا ہوگا کہ آپ نے بندے اکٹھے کر کے اس چین میں داخل کرنے. اللہ کے بندوں کو بھی دین کے لیے ایسا کیا. یہ تو دنیا کا تھوڑا سا مال آپ کو ملے گا، اور آپ کو خود بھی جو لوگ اس میں کام کرتے رہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے یہ کام. لالچ ہے نا صرف آپ نے نمبر، یہ جو ہے نا وہ گیم آف نمبرز ہیں. آپ نے لوگوں کی گنتی اکٹھی کرنی ہے. کوئی چیز کوئی بزنس تجارت نہیں ہو رہی. دین کے معاملے میں ہم ایسا نہیں کرتے. ہمیں دین کے معاملے میں ایسا بننا چاہیے. یہ ہماری فیوچر پلاننگ ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اگلی حدیث مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو وہ بیان کرتے ہیں، من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، جو شخص تم سے اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے، پروٹیکشن طلب کرے، مانگے، ریکویسٹ کرے، فاعیذوہ تو اس کو پروٹیکشن دے. ومن سألکم باللہ فاعطوہ، اور جو اللہ کے نام پر تم سے سوال کرے، کوئی چیز مانگے تو اس کو عطا کر دو، اس کو دے دو. اللہ کے نام پر کوئی چیز آپ سے مانگ رہا ہے آپ اس کو دے دو. ومن اتی الیکم معروفا فکافئوہ، اور جو آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی نیکی کرے اس کو اس کا بدلہ دو. فإن لم تجدوا، اور اگر تم کوئی ایسی چیز نہ پاؤ کہ آپ اس کی نیکی کا بدلہ دے سکو، فادعوا له، تو کم از کم اس کے لیے دعا تو کرو، اس کے لیے دعا کرو. اخرج البیہقی، اس کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا. یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کی شرح میں بھی انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ، خاص طور پر وہ چیزیں جو انتہائی زیادہ ریلیونٹ ہیں ہمارے آج کے دور کے ساتھ. لوگ ہم دیکھتے ہیں بیکاری بھی ہیں، ادھر ادھر لوگ مانگ بھی رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے مانگ رہے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ لوگ مختلف اعتبار سے ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم بھی لوگوں سے سوال کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم میں ایک اور بیماری بھی ہے ایز اے نیشن، ماں سوائے چند لوگوں کو جن کو اللہ نے اس بیماری سے بچا لیا. وہ بیماری یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سارے ہم میں سے لوگ احسان فراموشی ایک ایسی ڈیزیز اور بیماری ہے جس بندے میں آ گئی، اس میں بہت ساری خوبیوں اور کوالٹیز کو وہ بالکل تباہ کر کے رکھ دے گی. ڈیزاسٹر ہے یہ بندے کی خوبیوں کا احسان فراموشی. تو اس میں اس کی طرف بھی تعلیم ہے. لیکن یہ حدیث اس کی شرح میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج ہمارا وقت قریب ختم ہو چکے، 2 منٹ بس باقی ہیں، تو کل انشاءاللہ ہم اس حدیث کی شرح ہم پڑھیں گے. اسی پر ہم آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں.